اس جمعۃ المبارکہ میں ہم نکاح سے متعلق دو مسئلوں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک تو ہم گفتگو کریں گے کہ نکاح کا اصل میں مقصد کیا ہے، اور دوسری اس بات پر ہم گفتگو کریں گے کہ نکاح کا اصل میں تقاضا کیا ہے۔ عزیزان محترم، مقصد نکاح ہمارے معاشرے میں کیا ہے اور شریعت مطہرہ میں مقصد نکاح کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم روزمرہ کی زندگی میں جو مشاہدات کرتے ہیں، جن باتوں کا ہمیں تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اسے شادی کر دیں۔ نوجوان بچے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب ہماری شادی کرنے کی عمر ہو گئی ہے، اس لیے عمر ہونے کی وجہ سے ہمیں شادی کر لینا چاہیے، یعنی عمر کی وجہ سے شادی کو مقصد سمجھتے ہیں۔ مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا ہے شادی کا، صرف اتنا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے، اب وہ بوڑھا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری آنکھ کب تک باقی رہے گی، اب کب میرا خاتمہ ہو جائے گا، اس سے پہلے میری خواہش ہے کہ میں اپنے پوترے کی یا پوتری کی شادی دیکھ لوں۔ یہ مقصد ہمارے بڑوں کا ہوتا ہے۔ یا پھر ہمارے نوجوان بچوں میں کسی بچی کی طرف دل مائل ہو گیا تو اب وہ بچہ اس بچی سے شادی کرنے کو مقصد سمجھتا ہے۔ یا پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کوئی بچی مالدار ہے تو اس کی مال کی بنیاد پر لڑکا یا لڑکے کے والدین شادی کرنا یہ مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ یا بچی خوبصورت ہے یا نوکری والی ہے تو اس وجہ سے اس سے شادی کرنا یہ مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد تو نظر نہیں آتا۔ پھر اور آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو اتنا نظر آتا ہے کہ شادی ہو گئی، پھر گھر گرہستی چلانا ہے، بیوی گھر میں پکائے شوہر لا کے دے، یہ اتنی سی بات رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تھنکنگ اور باتیں معاشرے میں تو نظر نہیں آتی۔ لیکن شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں شادی سے کیا چاہتی ہے شریعت مطہرہ، کیا تقاضا کرتی ہے، یہ بات اگر ہمارے معاشرے میں سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کا مقصد حدیث مقدسہ میں بیان کیا ہے، اور یہ حدیث مقدسہ ہر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے،
ہر نکاح کے وقت قاضی صاحب یہ حدیث پڑھتے ہیں. وہ حدیث مقدسہ کیا ہے؟ تزوجوا الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم شادی کرو تو محبت کرنے والی لڑکی سے کرو اور بہت زیادہ بچے جننے والی عورت سے کرو تاکہ میں کثرت امت پر کل قیامت میں فخر کروں. اب شریعت مطہرہ کا تقاضا ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آیا. شریعت یہ چاہتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ شادی ہمارے مسلمان کا نوجوان اس لیے کرے کہ افزائش نسل اس کا مقصد ہو. شادی کا مقصد کیا ہے؟ لو نہیں ہے، پیار محبت نہیں ہے، مال نہیں ہے. اب نوجوان بچہ ہے، کوئی اچھا آدمی پیسے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے بچے کی میری بچی سے شادی کر دے، میں سعودی بھیج دوں پیسے کی بنیاد پر، یا پھر کوئی عورت زیادہ اچھا اس کا رسوخ ہے تو نوکری پر رکھ دو. یہ مقاصد نہیں ہے شادی کے. شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ شادی کا اصل مقصد افزائش نسل ہے. کیا ہے؟ افزائش نسل ہے. شادی کا مقصد شہوت پورا کرنا نہیں ہے. شہوت پورا کرنا نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا صرف اس نیت سے شادی کیا کہ میں جوان ہو گیا ہوں، اب شہوت مجھ پر غالب ہے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ میں اگر شادی نہ کروں تو میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا، یہ اندیشہ غالب ہے. یہ اندیشہ غالب ہونے کے باوجود اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ یہ جو میری شہوت غالب مجھ پر ہے، اس کے ذریعے میں افزائش نسل کو آگے بڑھاؤں گا. یہ نیت کا ہونا ضروری ہے. اب ہمارے معاشرے میں جو یہ دیکھا گیا ہے آج کی مادی کلچر کی وجہ سے اور ہمارے ملک کی ذہنیت کی وجہ سے، نظریات کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، آج ہماری مینٹالٹی جو نظریات جو بنے ہوئے ہیں وہ پہلے سے شادی سے پہلے طے ہو جاتے ہیں. بعض جوڑوں میں یہ باتیں دیکھی گئی ہیں کہ کیا بن جاتی ہے کہ شادی کے 5 سال تک بچے نہیں ہونے دیں گے. پہلے سے طے ہو، پہلے سے ہی شریعت کے مخالف بات طے کر لی جاتی ہے. یا ایک لڑکا ہوتا ہے تو دوسرے لڑکے کے لیے گیپ کے لیے 5 سال دے دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچہ پیدا کر رہے ہیں ہم پیدا کر رہے ہیں، اور یہ جو بچے کی پرورش کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. یہ اتنی ذہنیت ہمارے معاشرے میں کمزور ہو چکی ہے، اتنی خامی آ چکی ہے. تو شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ افزائش نسل ہے. کیونکہ دیکھیے اب شادی میں ہوتا کیا ہے؟ شادی میں ہوتا یہ ہے کہ مرد اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرتے ہیں، تو ایک دوسرے سے عضو مخصوص سے نفع حاصل کرتے ہیں نا. تو اب شریعت مطہرہ میں انسانی عضو سے نفع حاصل کرنا منع ہے. کسی کے آرگن کو لے کر یوز کر لینا منع ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ میں جو بلڈ ڈونیشن کرنا ہے وہ ممنوع ہے. اصل میں منع ہے. کوئی آرگن آپ اپنا نکال کر کسی کو نہیں دے سکتے. اس کے مالک ہم نہیں ہیں، مالک اللہ ہے، اور اس کا تصرف کا حق ہمیں نہیں دیا گیا. لیکن فقہاء اکرام ایک آخری مجبوری کی صورت میں
لاسٹ سٹیج پر، جہاں پر جانے کے بعد کہ آدمی کو اگر خون نہیں دیا جائے تو آدمی کے ہلاکت کا خوف یقینی حاصل ہو جائے، تو اس وقت پرمیشن دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو خون دیں گے۔ اس وقت سے پہلے کسی انسان کے جسم میں تصرف کی پرمیشن نہیں ہے۔ اسی لیے اب شادی میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ایک عورت کے عضو خاص سے اور اسپیسیفک آرگن سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور عورت بھی اٹھاتی ہے، دونوں اٹھاتے ہیں نا، تو یہ ایک دوسرے کو اٹھانا منع ہے، یہ قیاس کے خلاف ہے۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو قیاس کے خلاف اسلام نے شریعت نے پرمیشن دی ہے۔ کیوں پرمیشن دی ہے؟ اس حدیث کی بنیاد پر، اس حدیث کے بنیاد پر پرمیشن دی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ تو اس سے مقصد یہ ہم کو یہ مل گیا ہے کہ شادی کا مقصد افزائش نسل ہے، نہ کہ شہوت پورا کرنا ہے، نہ کہ اس سے مال لینا ہے، نہ کہ اس سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے گھر میں لا کے رکھنا ہے، نہ کہ اسے باندھی بنانے کی نیت سے لا کے رکھنا ہے، نہ کہ ماں باپ کی خدمت کرانے کی نیت سے لا کے رکھنا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، افزائش نسل ہو۔ پھر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیسے پتا چلے کہ شادی سے پہلے کون سی لڑکی زیادہ جننے والی ہے، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے؟ سوال آتا نا بھائی، آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ مولوی صاحب شادی سے پہلے کیسے بتائے کہ کون سی لڑکی کتنے بچے جنتی ہے نا؟ تو اس کے لیے اس کے ماں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے دادی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے نانی کو دیکھا جاتا ہے نا، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ماں کے پاس اس کے شوہر کا کتنا وقار ہے، کتنی قدر کرنے والی ہے، کتنی اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرنے والی تھی۔ کیونکہ جو بچی اس ماں کے زیر سرپرستی پلی ہو، جس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ انتہائی درجے محبت کرتی ہو، انتہائی درجے اس کے ساتھ احترام سے پیش آتی ہو، اس کا ادب و احترام رکھتی ہو، تو پھر اس کی بچی پھر ویسے ہی اپنے شوہر کے ساتھ کرے گی۔ تو اس کی ماں سے زیادہ بچے پیدا ہونے کے ہم نے دیکھا کہ اس کے بچے زیادہ ہیں، تو اس سے خبی امید ہے کہ اس کی بچی بھی زیادہ بچی جنے گی، ہے نا؟ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کسی بچی کو شادی کر کے لایا، اس کی ماں کو 12 بچے تھے، لیکن گھر آئے تو اللہ کی مرضی ہے دے یا نہ دے، تو اب اس کے بعد میں گھر میں لانے کے بعد بچے نہیں ہوئے تو اب اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس پہ ظلم نہیں کریں گے، اس کو جلا کے نہیں ماریں گے، اس کو پھانسی نہیں دیں گے، اس پر تہمات نہیں باندھیں گے۔ تو ایک بات، تو ایک مسئلہ یہ، ابھی اس کو مختصر کر لیتے ہیں، شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ افزائش نسل۔ 2 بچے کے بعد کٹ کر دیتا ہوں، 3 بچے کے بعد کٹ کر دیتا ہوں، یا 5 سال کے بعد ہونے اپنے کو ابھی 56 بچے ہیں، یہ ذہنیت یورپین کی ذہنیتیں ہماری نہیں ہوتی، جو یہ سمجھتے کہ ہم خود پل رہے ہیں، جو حکومت یہ سمجھتی کہ ہم پال رہے ہیں، تو یہ سب غیر ضروری باتیں، پالنے والی ذات اللہ کے بہرکت۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آج کا، شریعت مطہرہ میں نکاح کس کو بولتے ہیں؟ اب دیکھیے نکاح کا اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ ہوا عقد موضوع لملک المتعہ ای حل استمتاع۔ پھر اور ایک ہوتا ہے عقد بیع، اس کو ہمارے نوجوان آج اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ کل آپ شادی کرنے والے بیٹے، شادی کرنے والے اور شادی کر لے اس والے، دیکھو ایک ہوتا ہے تجارت، بزنس، تجارت خرید و فروخت ہوتی نا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ ہوتا ہے، اور شادی میں بھی معاہدہ ہوتا ہے، شادی بھی ایک معاہدہ ہے، اور
تجارت میں آپ کوئی چیز خرید رہے یا فروخت کر رہے، وہ بھی ایک معاہدہ ہے، دونوں میں معاہدہ ہے۔ یہ دونوں معاہدوں کے درمیان کا فرق اگر سمجھ گئے ہم تو شادی میں ہونے والے اکثر جو ظلم ہو رہا ہے، معاشرے میں خرابیاں پائی جا رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ عقد بیع میں کیا ہوتا ہے، یعنی جو تجارت میں ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے پورے مالک ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے، اس کے ٹوٹلی ہم مالک ہو جاتے ہیں۔ یہ میک آپ نے خریدا، یہ فون میں نے خریدا، یہ فون کا میں پورا مالک ہوں، اس سے چاہے بیچوں اسے یا پھوڑ دوں، پانی میں ڈال دوں، میری مرضی ہے، میرا فون ہے۔ یہ عقد بیع کا تقاضا ہے۔ یہ عقد بیع اسے یہ چاہتی ہے کہ آپ جو چاہے آپ بالکل اس کے کلی مالک ہو گئے، لیکن عقد نکاح میں یہ نہیں ہے۔ عقد نکاح میں کیا ہے، ہوا موضوع لملک المتعہ۔ عقد نکاح میں کیا ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، آپ مرد آدمی ہے تو عورت کے عضو خاص سے استمتاع کے آپ مالک ہوئے، مرد عورت کے اسپیسیفک آرگن سے فائدہ اٹھانے والے مالک ہوئے خالص، اور عورت اپنے شوہر کے عضو خاص سے استمتاع اٹھانے کی مالک ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے۔ لیکن نہ مرد عورت کی، نہ مرد کے لیے عورت بالکل تجارت میں جو چیز خریدی جاتی ہے اس طرح کی باندھی نہیں بنی، وہ اس طرح کے مالک نہیں بنے آپ کی بیوی کے۔ سمجھ گئے بیٹا، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ ویسے مالک نہیں بن گئے، آپ صرف عورت سے فائدہ اٹھانے کے حد تک مالک ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھیے، اب اس میں 2 منٹ باقی ہے، اب دیکھو یہ ایک ایسا شادی، ایک ایسا بندھن ہے، یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے، اس کو اگر سمجھ لے تو شمع برائیاں ختم ہو جائیں۔ ایک طرف شوہر کو حکم دیا گیا، شوہر پر واجب ہے کہ تم اپنی بیوی کے لیے روٹی کپڑا مکان کا انتظام کرو، یہ واجب ہے شوہر پر، کیا؟ روٹی کپڑا مکان، میں شارٹ میں بول رہا ہوں۔ اور بیوی کو حکم دیا گیا کہ نماز روزہ پڑھ اور شوہر کی اطاعت کر، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب قانوناً عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ماں کے کپڑے دھوئے، سمجھ رہے؟ قانوناً کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے پیر دبائے، شوہر کے کپڑے دھوئے، سمجھ رہے آپ؟ دیکھو قانوناً کیا ہے، آپ آج ہمارے بچے کیا کرتے، اچھے گھر کی لڑکی اچھی صحت مند ہوتی ہے، اچھا کھانے پینے سے اچھی صحت مند نظر آتی ہے، اور محبت کہاں جاتی ہے؟ جہاں صحت مندی ہو، جہاں صحت ہو وہیں جاتی ہے، جہاں صحت نہ ہو وہاں محبت نہیں جاتی ہے۔ تو اندھی ہے، کوئی کرتا ہے محبت؟ بتائیے، بیمار ہے، کینسر والی بچی ہے، کوئی محبت کرتا ہے؟ اور کوئی لڑکا فاقہ کشی سے وقت گزار رہا ہو، اس کے پیٹ کو لگ گیا ہو، سمجھ رہے بات کو، بھوکا ہو، کیا اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں محبت کے؟ نہیں ہوتے۔ تو اب یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ وہاں کی بچی کو کر کے لا لیا، اب میں نے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی کو لایا، اب سمجھ لیجئے کہ ایک ایسے گھر کی لڑکی کو کر کے لایا جہاں پر بچی کے گھر میں نوکر ہو، کام کرنے والی نوکرانی، اس کو گھر میں کھانا پکا کے اس کے دسترخوان پر پروسنے والی نوکرانی ہو۔ اب تو کر کے لے آیا وہ لڑکی کو، تو اب تجھ پر واجب ہے کہ تو بھی گھر میں نوکرانی رکھ اور اسے پروس کر دے، اس سے پکوائے گا نہیں، تو باسمتی کھانے والے کو لا کے کنٹرول کا نہیں کھلا سکتا آپ، تو یعنی قانون ہے یہ، سمجھ رہے؟ اب ادھر لڑکی کو کیا کہا گیا؟ لڑکی کو یہ کہا گیا کہ تیری ذمہ داری صرف شوہر کی اطاعت ہے، جب تجھے وہ بستر پر بلائے تو تو منع نہ کرے،
منع کرے گی تو تو جہنم میں جائے گی۔ اب دیکھیے یہ قانون تو باندھ دیا گیا، لیکن اس کے بعد میں پھر اخلاقی تربیت دی گئی۔ یہ کہا گیا، ایک منٹ لیتا ہوں، اخلاقی تربیت یہ دی گئی کہ بیوی سے کہا گیا کہ دیکھ شوہر تیرے لیے باہر جاتا ہے، کما کر لاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، تو گھر میں کیا کر اس کے کام کاج کر لے، تو پکا لے، تو برتن دھو لے، تو جھاڑو جھاڑ لے۔ اور شوہر سے کیا کہا گیا کہ شوہر سے کہا گیا تو اس کی پوری ضروریات کا خیال رکھ، تو جو کھاتا ہے وہ کھلا، جو پہنتا ہے وہ پہنا، جہاں رہتا ہے وہاں رہے، اس کی ہر خواہشات پوری کر، اس کے ہر مطلب اس کی بیماری ہو ساماری جو بھی ہو ساری ضروریات تو پوری کر اخلاقاً۔ اور تو بیوی بن کر آئی تو اس کی ماں کی خدمت کر اخلاقاً۔ اگر کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میں نہیں کروں گی تو آپ جبر نہیں کر سکتے، اور اسے اخلاقاً اگر اسے حکم دیا کہ تو کر لے تجھے ثواب ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہے شادی۔ آپ ایک طرف سے عورت پر جبر نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف سے عورت مرد کو ہر خواہشات اپنی نہیں مان سکتی، لیکن کر رہا ہے۔ پکنک لے جانا مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، لے جا رہا ہے، تو اب تیری بھی ذمہ داری ہے کہ گھر میں اس کا خیال رکھے۔ یہاں اب آخری بات بتا کے میں بات ختم کر دوں، عورتوں کو یہاں تک کہا گیا ہے، حدیث مقدسہ ہے، اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ہر عورت کو کہتا کہ شوہر کا سجدہ کرے۔ مقام بڑھا دیا، ایک طرف قانون دے دیا، ایک طرف مقام بڑھا دیا۔ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، سمجھے۔ پھر اور ہی جگہ کہا ہے کہ لڑکی آئی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ شادی کرنے کے لیے کیا حقوق ہے شوہر کے، مجھ پر بتائیے۔ شوہر نے کہا کہ اگر تیرے شوہر پر اتنے پھوڑے ہو گئے کہ خون اور پیپ پورا رس رہا ہو، تو اگر اس کو زبان سے چاٹ کر بھی اگر اس کو صاف کرے گی تو اپنے بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہ شوہر کی بیوی غلام باندھی ہے، نہ بیوی کے لیے شوہر پورا مالک ہے۔ اخلاقاً دونوں زندگی اچھا چلانے کے لیے مل جل کر کام کر لے، بس اتنا سا ہی۔ اس کا سمجھ گئے، بات سمجھ میں آئی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔